پاکستان اسٹیٹ آئل کی واجبات کی عدم ادائیگی پر قومی فضائی کمپنی کی ایندھن کی فراہمی بند کر دی، جس کے نتیجے میں پی آئی اے کی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ پی آئی اے کو فیول کی مد میں 18 ارب روپے کے واجبات ادا کرنے ہیں، جس کے باعث پی ایس او نے ایندھن کی فراہمی بند کر دی۔ ایندھن کی قلت کے باعث پی آئی اے کی اندرون اور بیرون ممالک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار اور منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکومت کے منی بجٹ پر بلاول بھٹو کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی ایم ایف حکومت کے منی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ میڈیا کو جاری بیان میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مزید $1 ارب لینے کے لیے عمران خان نے منی بجٹ پیش کر کے عام آدمی کو دیوار سے لگا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی آئی ایم ایف ڈیل کو ملک کی تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف سے غلط ڈیل کی بھاری قیمت پاکستان کی عوام کو ادا کرنا ہوگی۔ عام آدمی کے لیے صرف $2 ارب تک کی چھوٹ ختم کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بیکرز کی اشیاء سے نومولود بچوں کے دودھ تک عمران خان نے ٹیکس بڑھا کر فاقیت کی انتہا کر دی۔ ڈبے کا دودھ اور ماچس بھی عمران خان نے منی بجٹ میں مہنگی کر کے اپنے عوام دشمن ہونے کا ثبوت دیا۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور، پنجاب کی عوام کے لیے تاریخی اعلان متوقع، صحت کی بنیادی سہولیات ہر گھر تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان آج پنجاب میں تاریخی اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ٹو نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ فواد چودھری، شہباز گل اور عمر محمود کیانی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، جہاں وہ پنجاب میں مفت صحت پیکج کا اعلان کریں گے۔ جیٹ فیول کی سپلائی میں کمی، پی ایس او 15 دن تک فیول سپلائی نہیں کر سکے گا۔ پی ایس او نے طیاروں کو درکار جیٹ فیول کو سپلائی میں کمی کے باعث 15 دن تک درکار مقدار میں A1 نامی فیول سپلائی سے معذرت کا اظہار۔ عوام کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کرونا وبا میں میڈیکل کمیونٹی کے صفحہ اول کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر عملہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے 54ویں کنونشن سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کیریئر میں اہم سنگ میل حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی عرب میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ سعودی حکام نے کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ملکی و غیر ملکیوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ حکم نامے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ جیل قصور میں حافظ محمد اسلم، چیئرمین سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اوسلو ناروے کی جانب سے جیل میں مقید اسیران کے لیے دانتوں کی حفاظت اور صحت کے لیے ڈینٹل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈینٹل اسپیشلسٹ نے 350 سے زائد اسیران کا چیک اپ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ چیئرمین سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آئندہ ہر ماہ اسی طرح اسیران کے لیے ڈینٹل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ چونیا تھانہ سٹی محمد یعقوب اور بنیامین اے ایس آئی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایس ایچ او ثقلین بخاری نے پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پولیس ملازمین کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہریوں نے ایس ایچ او ثقلین بخاری کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پروقار تقریب سے ہمارے نوجوان پولیس ملازمین کے حوصلے فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی راجہ جنگ چودھری الطاف خان، چودھری عامر الیاس خان، جنرل کونسلر حاجی ریاض احمد، جنرل کونسلر ملک شبیر حسین سمیت عامر ریاض ان کی دیگر کابینہ نے جامع مسجد گلزار حبیب اور جامع مسجد پیر محبوب الرحمان کو جانے والے رستوں میں سولنگ اور پی سی سی کا افتتاح کر دیا۔ مسجدوں کو جانے والے راستوں کو بنوانے پر صدر و اراکین جماعت اہل سنت راجہ جنگ سمیت دیگر شہریوں کی بڑی تعداد نے چیئرمین میونسپل کمیٹی اور ان کی کابینہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ہونے والے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ راجہ جنگ شہر میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا تاکہ شہریوں کو راستوں اور گلیوں میں سے گزرنے سے کسی قسم کی پریشانی نہ رہے۔